السلام علیکم، ویلکم ٹو عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عرشی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ضدی عشق میرا ناول کی ایپیسوڈ نمبر 18۔ رائٹر ہیں اس کی منتہا چوہان۔ لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، کشش اور انائشہ دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور ہر چیز واضح ہو گئی۔ یہ لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ اسد نے حیرت سے کہا اور حسن کی طرف مڑا ہی تھا کہ کشش نے بنا ایک منٹ ضائع کیے مٹی ان دونوں کی آنکھوں میں اچھالی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ گئے۔ کشش نے ان میں سے آگے والے کو پش کیا تو وہ اپنے پیچھے کھڑے شخص پہ جا گرا۔ کشش نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور انائشہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے روم کا دروازہ باہر سے لاک کیا۔ انائشہ تو اس کی ہمت پہ دل ہی دل میں سے داد دیتی رہی۔ دروازہ کھولو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں یو! ایک شخص کی آواز دروازے کے اندر سے سنائی دی۔ او بھائی، پہلے پکڑ کے تو دکھاؤ۔ کشش نے مزے سے باہر کھڑے ہوتے ہاتھ جھاڑتے کہا۔ نکلو یہاں سے۔ انائشہ نے کشش کو کھینچا اور دونوں باہر نکلی، لیکن اندر آتے شخص کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ اب کیا کریں؟ انائشہ گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا زائچہ، میں سنبھال لوں گی، کشش نے مسکرا کے کہا، جبکہ انائشہ اپنا نام بگاڑے جانے پہ اسے گھورنے لگی۔ اتنے میں وہ شخص بھی سامنے آ گیا اور ان دونوں کو دیکھ کے وہ چوکنا ہوا۔ تم دونوں باہر کیسے نکلی؟ اسدے، او کدھر ہو؟ اس نے صدا لگائی۔ کشش اتنے میں دوپٹے میں ڈالی مٹی نکال چکی تھی اور وہ مٹی بھی بہت مہارت سے اس کی آنکھوں میں اچھالی اور اسے دھکا دیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں ڈال دی ہو۔ بھاگو! کشش نے انائشہ کو لیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شخص بھی آنکھیں ملتا پیچھے ہو لیا، لیکن ان کی سپیڈ کافی تھی۔ آگے جا کے وہ واپس پلٹا اور واپس اندر آتا وہ کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ دونوں غصے سے باہر نکلے۔ کہاں گئی وہ؟ اسد چلایا۔ الو کے وہ بھاگ گئی ہیں۔ تم دونوں سے ایک کام بھی صحیح نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا بھی تھا اس کے ہاتھ باندھ دیں، حسن نے اپنی منطق میں بتا دیا۔ علی نے گھور کے اسد کو دیکھا۔ تم نے ان کے ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے؟ کہا بھی تھا، اب بھگتنا میڈم کو، چھوڑے گی نہیں وہ ہمیں۔ علی باہر نکلا۔ اب کیا کریں؟ گاڑی نکالو، وہ اس طرف گئی ہیں، زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، جلدی کرو، علی نے کہا تو حسن نے فوراً گاڑی نکالی اور تینوں گاڑی میں بیٹھے گاڑی روڈ پہ ڈال دی۔ کہاں ہے وہ؟ حاذق اور یامین ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، سر اس طرف وارڈ میں، جلیل نے جواب دیا۔ وہ دونوں فوراً اس طرف بڑھے۔ روم کا دروازہ کھلا لیکن بیڈ خالی تھا۔ یہ کہاں گئی؟ حاذق کو اچنبھا ہوا۔ سر ابھی یہی تھی، میں نے خود دیکھا، بلکہ پوری نظر رکھی، جلیل نے گھبرا کے جواب دیا۔ ڈھونڈو اسے، کہتے ہی حاذق اور جلیل نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ نہ ملی۔ لگتا ہے فرار ہو گئی ہیں۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق وہ ابھی یہی تھی تو پھر زیادہ دور نہیں نکلی ہوگی۔ ہاسپٹل والوں کو الرٹ کرو اور مین گیٹ بند کرواؤ، یامین نے فوراً کہا تو حاذق باہر نکلا۔ دیکھ لیں، آپ میری بات نہیں مان رہے نا، میں نے آپ سے بہت دور چلی جانا ہے۔ کشش کی روندھی آواز یامین کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج صبح ہی تو وہ آئی تھی اس کے پاس کہ کسی طرح اس شادی کو روک دیں، لیکن یامین نے نہیں مانی اس کی بات اور وہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ کشش کہاں ہو تم؟ اتنی بڑی سزا، پولیز واپس آ جاؤ، ایک لمحہ میرے لیے جان لیوا ہو رہا ہے تم۔ یامین کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ سر جھک سا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، بس اسے ایک ہی ڈر تھا، وہ صحیح سلامت ہو، اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، اس کے کشش تک پہنچنے تک وہ صحیح سلامت رہے۔ وہ اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا۔ یامین، وہ گیٹ کراس کر کے نکل چکی ہیں، میں نے اپنے بندوں کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، وہ انشاءاللہ بچے گی نہیں۔ حاذق نے اسے تسلی دی لیکن یامین خاموش رہا۔ حاذق چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالا۔ یامین میرے بھائی، فکر نہ کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حاذق اپنا دل اندر سے انائشہ کو لے کے ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ یامین کو تسلی دے رہا تھا۔ جانتا ہوں کچھ نہیں ہوگا اس سے، وہ اپنی حفاظت کرے گی اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، یامین نے اوپر کی طرف سر اٹھاتے یقین سے کہا۔ حاذق نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی یامین کے موبائل پہ کسی ان نون نمبر سے کال آئی تو دونوں چونکے۔ کال پک کرو، حاذق نے کہا۔ یامین نے دھڑکتے دل سے حاذق کو دیکھا، شاید کڈنیپرز کا ہو۔ حاذق کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ انائشہ کے لیے وہ دل ہی سے دعائیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ آج تمہارے خوشی کا دن ہے تو اسے خاموشی کیوں؟ سمیر نے کرن کو بہت چپ پایا تو اس کے پاس چلا آیا۔ مہمان کافی حد تک جا چکے تھے اور اب یہ سب بھی گھر جانے کا پلان کر رہے تھے۔ اسٹیج پہ کرن کو چپ چاپ بیٹھا دیکھ اس کے پاس بیٹھتے پیار سے بولا۔ آج اسے لگا اس کی بہن پرائی ہو گئی ہیں۔ سمیر، کشش نہیں ہے یہاں، آج یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور وہی میری خوشی میں شامل نہیں، کرن نے دکھ سے کہا۔ حیران تو میں بھی ہوں، لیکن دادا جی نے بتایا ہے کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے تو اس لیے
اس لیے نہیں اٹینڈ کر سکی۔ آج اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ کرن مزید افسردہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کے ہم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے۔ سمیر نے اس کی ڈھارس بڑھائی تو کرن دھیمے سے مسکراتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہے بھائی، کیوں رلا رہے ہو میری بیٹر ہاف کو؟ داور نے پاس آ کے بیٹھتے کرن کو میٹھی نگاہ کے حصار میں لیتے سمیر سے کہا۔ کرن اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتی سر جھکا گئی۔ یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ کی بیٹر ہاف اداس کیوں ہے؟ بیٹر ہاف؟ سمیر نے داور سے الٹا سوال کیا۔ کیا ہوا کرن؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ اسے لگا اس کی مما نے کرن سے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ نہیں کچھ نہیں سمیر، تو بس ایسے ہی۔ کرن نے سمیر کو گھورا، جس پہ سمیر مسکراتا ان دونوں کے بیچ سے اٹھ گیا۔ کرن مما نے تو کچھ نہیں کہا؟ داور کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ ارے نہیں کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، کشش کے لیے اداس تھی۔ کرن نے شرماتے لے جاتے دھیرے سے داور سے کہا۔ تو داور نے سکون کا سانس لیا۔ یہ تو اب گھر جا کے اس کی خبر لیتے ہیں۔ کتنے اہم موقع پہ وہ غائب ہو گئی، اور یامین بھائی کی بھی شادی تھی آج، دادا جی نے وہ بھی کینسل کر دی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ داور نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یامین بھائی تو کافی دیر سے نظر بھی نہیں آئے۔ کرن نے حال میں نظریں دوڑائی۔ میں بھی بزی ہوں گے۔ داور نے اس کو تسلی دی۔ چلے گھر پھر، باقی سب نکل گئے ہیں؟ سمیر نے اسٹیج کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ داور کھڑا ہوا تو کرن بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے کرن کو چادر اڑائی۔ اسٹیج سے اترتے داور نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ سمیر نے بے اختیار ان کی دل ہی دل میں نظر اتاری اور ان کی جوڑی کی سلامتی کی دعا کی۔ دونوں کی ہمراہی میں وہ باہر گاڑی کی طرف آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ وہ تھک گئی، بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی۔ انہیں پیچھا کرتا کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑا کم کھایا کرو ذائچہ، تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، کشش نے پھولے سانس کے ساتھ کمر پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ کشش، میرا نام انائشہ ہے، ذائچہ نہیں۔ انائشہ کو اس کے دوبارہ نام غلط بولنے پہ غصہ آیا۔ اچھا ادھر ادھر دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی وہ کسی پارک کے قریب کھڑی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ کشش نے اس کے سر پہ دیکھا، جہاں سے خون کی کچھ خشک بوندیں ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ انائشہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، انائشہ نے دھیمے انداز سے کہا۔ سچی نا؟ کشش نے فکر مندی سے کہا۔ انائشہ اس کی فکر مندی پہ مسکرا دی۔ چلو اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، آؤ اندر پارک میں چلتے ہیں، کشش نے انائشہ سے کہتے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ تو حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ کشش، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ انائشہ نے اس کے ارادے دیکھ اسے ٹوکا۔ ویٹ لڑکی ایسے نہیں جا سکتے، کشش نے گیٹ سے اندر بڑھتے کہا۔ انائشہ بھی ادھر ادھر دیکھتی اس کے پیچھے آگے بڑھی۔ وہ سب جگہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، پارک میں کوئی اکا دکا لوگ ہی تھے۔ دور ہی کشش کو ایک خاتون نظر آ گئی تو اس کے پاس بھاگی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں، کشش نے شیریں انداز میں کہا۔ جی؟ وہ موڑی، اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ مجھے آپ کا فون چاہیے پلیز، جسٹ فار 1 منٹ، کشش نے آنکھیں مٹکاتے کہا۔ تو اس صورت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دلہن کا لباس اور پھر بکھری حالت اسے کچھ زیادہ ہی مشکوک بنا رہی تھی۔ وہ نا، ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے، سب کچھ وہ لے گئے، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، پلیز صرف ایک کال کرنی ہے۔ کشش نے اپنی گھڑیوں کو دیکھتے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے ذرا جلدی کریں، مجھے جانا ہے۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ کشش نے شکریہ ادا کرتے فوراً یامین کو کال ملائی۔ اف اٹھا بھی لیے، کشش کو غصہ آیا۔ ہیلو، اگلے ہی پل کال پک ہوئی۔ مجھے لگا آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے تو شکر کیا ہوگا، جان چھوٹی، مزے سے آفس میں بیٹھے ہوں گے اور کھا پی رہے ہوں گے، کشش نے چھوٹتے ہی کہا۔ ایک لمحے کو یامین کو اپنے کانوں پہ شک گزرا۔ موبائل کان سے ہٹا کے چیک کیا، دوبارہ پھر کان سے لگایا۔ کشش یقین کرنا چاہا، شکر ہے آواز پہچان گئے۔ کشش نے بھرپور طنز کیا۔ کشش کہاں ہو تم، ٹھیک ہو؟ یامین کی آواز کی بے چینی صاف نوٹ کی جا سکتی تھی۔ الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں، خوب انجوائے کر رہی ہوں، پکنک پہ جو آئی ہوں، اب کی بار دانت پیستے کہا۔ یامین اسی کی اس عادت سے آج تک کھا اور کھاتا آیا تھا، لیکن آج بے اختیار چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کہاں ہو؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ دل کو تھوڑا سکون ہوا تو اس پوچھتا حاضر کا اشارہ کرتے اس سے لیے باہر گاڑی کی جانب نکلا۔ اب جا کے کوئی کال پہ بات پوچھی ہے۔ ارد گرد دیکھتے وہ جگہ کا تعین کرنے لگی۔ یہ کوئی پارک ہے؟ ایک منٹ باجی، یہ کون سا پارک ہے جس سے فون لیا؟ اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، فون بند کرو اور مجھے واپس کرو۔ اسے باجی کہنے پہ بتحاشا کوئی غصہ آیا۔ کشش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انائشہ نے ماتھا مسلا۔ ارے باجی غصہ کیوں کر رہی ہیں، صرف پارک کا ہی تو پوچھا ہے،
कशिश ने मुंह बनाते कहा। कशिश, वो बाजी कहने पे भड़की हैं। अनायशा ने इसके कान में घुस के कहा। कशिश ने इस बात पे खंखारा भरा के नजर सामने पार्क के नाम पे गए। गौर करने पे नाम भी समझ में आ गया। नेशनल पार्क है ये, फौरन बताया। कशिश, वहीं रहना, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो इस बार दिल से बोली। सी यामीन के लहजे में अपने लिए फिक्रमंदी महसूस हुई। कशिश, धीमे से पुकारा। वो हुमा तनगोश हुई। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। कशिश कोई जवाब देती कि इस लड़की ने फोन झपट लिया और कॉल काट दी। इसके चेहरे पे इंतहा का गुस्सा था। उफ, क्या हुआ बाजी, बात तो करने देती पूरी। कशिश ने फिर से इसे तपाया। मेरा सारा बैलेंस खर्च कर दिया, वो लड़की मुंह बना के बोली। तो कशिश ने भी मुंह बनाया। ओ हेलो, कितना खर्च हुआ है तुम्हारा बैलेंस? मेरे हस्बैंड को आ लेने दो, सुपर कार्ड करवा दूंगी, कंजूस। कशिश ने भी हिसाब में बात किया। हाँ, बहुत लैंड लॉर्ड हो ना, हो तो अपना मोबाइल भी ले लेना एक। इस लड़की ने पूरा पूरा बदला लिया। हाँ तो ले देगा, पूरे 6 होटल्स का मालिक है वो, कोई आम बंदा नहीं, समझी बाजी? कशिश ने जरहाना अंदाज में आगे बढ़ते कहा। खबरदार जो मुझे अब बाजी कहा तो। इस लड़की को अब क्या गुस्सा आ गया। अनायशा ने कशिश को खींच के दूसरी तरफ ले जाना चाहा। ओके बाजी नहीं, आंटी कह देती हूँ, अब खुश? कशिश फिर भी बाज न आई। जाते जाते भी इस लड़की को फिर तपा गई और वो पैर पटकती वहां से वॉक आउट कर गई। अरे ओ बाजी, सुपर कार्ड लेती जाना, कशिश किसी का उधार नहीं रखती। कशिश ने इससे आवाज लगाई। प्लीज यार चुप कर जाओ, अगर वो किडनैपर्स हमें ढूंढते यहाँ आ गए तो मसला हो जाएगा। अनायशा ने इसे समझाया। कशिश का मूड ऑफ हो गया। अब क्या हुआ? अनायशा को वो छोटी पटाखा बहुत प्यारी लगी थी। भाग भाग के भूख लग गई है। एक बेंच पे बैठे बैठते न रूठेपन से कहा। अनायशा भी इसके साथ ही बेंच पे बैठ गई। मुझे भी। अनायशा ने भूख का नाम सुना तो इसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। कशिश की आंखें एकदम चमकने लगी। चलो आ जाओ, फिर पहले पेट पूजा करते हैं, फिर काम दूजा करेंगे। वो मजे से उठती सामने होटल में घुसी और कदरे कार्नर की टेबल पे वो बैठ चुकी थी। कशिश, बिना पैसों के हमने क्या खाना? चलो उठो यहाँ से चले। अनायशा ने धीमी आवाज में इसे टोका। कशिश ने इसे चुप कराया। यस मैम। योर ऑर्डर प्लीज। वेटर ने मेन्यू कार्ड कशिश को थमाया तो कशिश मजे से ऑर्डर देने लगी। चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रशियन सैलेड एंड वो काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर देने के बाद अनायशा की तरफ मुड़ी। तुम क्या लोगी? बहुत पुरसकून अंदाज में पूछा। एक गिलास पानी गला खुश करते हुए इतना ही कह पाई। श्योर मैम। वो ऑर्डर लेके जा चुका था। ये जो इतना सारा ऑर्डर दिया है, ये कौन खाएगा? अनायशा को फिक्र हुई। हम मिल के खाएंगे, और कौन खाएगा? पुरसकून दाएं बाएं सब जगह देखते वो मुतमईन होती बोली। और बिल? एक आईब्रो उचकाते पूछा। इसकी तुम टेंशन ना लो, लैंड लॉर्ड आते होंगे, वही देंगे। थोड़ा टेबल पे झुक के आगे होते कहा। वो कौन है अब? अनायशा ने भी सरगोशी में पूछा। मेरे हस्बैंड। और कौन? वो बाजी कह रही थी ना लैंड लॉर्ड, तो मुझे अच्छा लगा ना, अब इसी नाम से बुलाया करूंगी। अपनी ही बात को बहुत इंजॉय करते बोली। अनायशा बस नफी में सर हिलाती रह गई। वेटर ऑर्डर पास कर चुका था और अब वो बहुत सुकून से खाने से इंसाफ कर रही थी। खाना देख अनायशा की भूख भी चमक गई। इसने भी सारी सोचें झटक कर कशिश का साथ देना जरूरी समझा। और कितना टाइम लगेगा? यामी ने बेचैनी से कहा। बस पहुंचने वाले हैं। हाजिक ने गाड़ी का मोड़ काटा, इसलिए मैं मोबाइल पे आती कॉल पे वो चूका। हाँ बोलो। जलील की कॉल थी। जलील, मुझे वो हर हाल में चाहिए, समझे? हाजिक ने कुछ ज्यादा ही गुस्से से कहा और कॉल बंद कर दी। हाजिक, एक बार कशिश मिल जाए फिर इस लड़की को भी देख लेंगे, डोंट वरी। बस मैं चाहता हूँ कि सबके घर जाने से पहले कशिश मिल जाए, ताकि किसी को इसकी किडनैपिंग का पता ना चले। यामीन ने मोबाइल साइलेंट पे किया। वो बंद करना चाहता था लेकिन कशिश की वजह से नहीं कर सका। इंशाल्लाह वो दोनों ठीक होगी बेइख्तियार हाजिक के लब से अदा हुआ। तो यामीन ने इसे गर्दन मोड़ के देखा जो सामने देखता गाड़ी चला रहा था। कशिश के साथ जो लड़की है ये वही है ना जिसे तुम 8 माह से तलाश कर रहे थे? यामीन ने इसकी बात से अंदाजा लगाया। हाजिक ने एक नजर इसे देखा और फिर सामने विंड स्क्रीन पे, लेकिन इसकी खामोशी से यामीन जान गया। जबकि हाजिक की इस लड़की के लिए मोहब्बत और दीवानगी और फिर नफरत सब देख चुका था, लेकिन ये वक्त सही नहीं था बात करने के लिए, इसलिए यामीन खामोश ही रहा। ये लोग घर आ गए थे लेकिन यामीन और कशिश का कहीं कुछ पता ना था। दादाजी कॉल भी कर चुके थे, यामीन कॉल नहीं उठा रहा था और कशिश का नंबर बंद जा रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन नहीं जानते थे कि इनके बच्चे किस मुसीबत में हैं। वो खाना खा के सुकून से सीट के साथ टेक लगा के बैठी। मजा आ गया, कशिश ने भरपूर अंदाज में कहा। वेटर बिल लेके आ जाएगा, अभी क्या करना है? अनायशा ने धीरे से पूछा। खाना पेट भर के खाया है तो अब थोड़ा हजम भी करते हैं। कशिश ने मुस्कुराते आगे होते सरगोशी की।
क्या मतलब? अनायशा को गड़बड़ लगी। भागना है, आंख विंग करते कहा। नो कशिश। अनायशा ने नफी में सर हिलाया। बर्तन धो लो फिर, क्योंकि मैं तो चली। कहते ही कशिश ने भागने की पोजीशन ली और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। अनायशा ने वेटर की जानिब देखा जो इन्हें देख दंग खड़ा था। अनायशा ने भी भागना बेहतर समझा और कशिश के पीछे ही वो भागी, जबकि वेटर भी होश में आते इनके पीछे ही लपका। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि बनता है कशिश और अनायशा का क्या। तब तक के लिए दीजिए अपनी रीडर अर्शी खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।